الحاکمین نے ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا لوگوں، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزگار کا ذریعہ بنایا۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، کہ اے لوگوں، اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو سکون کا، راحت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں، جس میں سے میں نے آیات پڑھی ہے نا، اس نے اپنی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور نیند کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا، اس لیے کہ نیند انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کو نیند نہ آئے تو اس کا جاگنا، اس کا بیدار رہنا اس کے لیے بے چینی، بے قراری اور تلخی کا باعث بنتا ہے، اسے کسی کا چین نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے فرمائے، یعنی پرسکون نیند کے لیے خاموشی کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب رات چھا جاتی ہے، انسان کے آرام کا وقت ہوتا ہے، تو پھر کائنات پر سکون کی ایک چادر تن جاتی ہے۔ کیا چرند، کیا پرند، کیا حشرات الارض، کیا وحشی جانور، کیا دیگر مخلوقات، سب سو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ انسان ہی ہیں جن کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آدھی آدھی رات تک جاگتی رہتی ہے، یا ساری رات جاگتے رہتے ہیں بہت سے لوگ۔ اسی طرح نیند کے لیے اندھیرے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ روشنی میں انسان کو گہری نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے آرام اور سکون کے لیے رات کی تاریکی پیدا کی۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا۔ لباس کیا کرتا ہے؟ جسم کو ڈھانپتا ہے۔ اسی طرح رات کو اندھیرے کی چادر اللہ پھیلا دیتے ہیں جو انسانوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تاریکی میں، اندھیرے میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ انتظام کر دیا کہ ان کو گہری نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں اور مالک کی حکمت دیکھیں کہ نیند انسان کو چاق چوبند بنا دیتی ہے، اس کی دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے ایک مزدور سے اور کسان سے پوچھیں، ایک محنت کش انسان سے پوچھیں کہ نیند کیا چیز ہے۔ جب وہ سارا دن دھوپ پہ کام کاج کرتا ہے، جب کاشتکار سورج کی تمازن کو برداشت کرتے ہوئے ہل چلاتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ چور ہو جاتا ہے تھکاوٹ سے، اور اس کا بدن کے تقاضا کرتا ہے کہ وہ سو جائے۔ اس کے پاؤں میں چلنے کی سکت نہیں ہوتی، ہاتھوں میں پکڑنے کی سکت نہیں ہوتی، دماغ میں سوچنے کی سکت نہیں ہوتی، وہ بستر پہ دراز ہو جاتا ہے، نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور پھر جب صبح اٹھتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، یعنی پاؤں چلنے کے لیے تیار،
ہاتھ کام کاج کرنے کے لیے تیار، ذہن سوچنے کے لیے تیار، جسم کے تمام اعضاء و جوارے بالکل چست ہو جاتے ہیں، چاق چوبند ہو جاتے ہیں۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہے کہ ہر صبح ایک نئی زندگی اللہ میں عطا کرتے ہیں، ایک نیا جذبہ، ایک نیا بلبلہ۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں کون سے کلمات کہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کون سی دعا ہم پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور ہم نے قیامت کے دن بھی اپنی قبروں سے، آج تو ہم نیند سے اٹھے ہیں نا، اس دن اپنی قبروں سے ہم نے زندہ ہو کے اٹھنا ہے، آج تو ہم نیند سے جیتے ہیں۔ تو صبح کی بیداری کو بھی ایک حیات کہا گیا، زندگی کہا گیا۔ اور واقعتاً جب دن بھر کا تھکا ہوا، جسم کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ایک آدمی بیدار ہوتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے ایک نئی زندگی مجھ کو ملی ہے۔ میٹھی اور گہری نیند انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک غریب آدمی کو جو نعمت ملی ہوئی ہے نا نیند کی، اور میٹھی نیند کی، واحد نعمت ہے جس پر دنیا کا امیر سے امیر آدمی بھی ایک مزدور اور غریب پہ رشک کرتا ہے، کیونکہ اسے ہو سکتا ہے کہ گولیاں کھا کر بھی نیند نہ آتی، رات کو ٹہلتا رہتا، چہل قدمی کرتا رہتا، بستر پہ کروٹیں بدلتا رہتا، اسے پتہ نہیں کس کس قسم کی فکروں نے اپنے اندر جکڑا ہوا۔ لیکن ایک جو مزدور ہے وہ سارا دن کام کاج کرتے، ایک کاشتکار سارا دن کھیتی باڑی کر کے، محنت کش آدمی سارا دن مزدوری کر کے جب تھک جاتا ہے اسے بے اختیار نیند آ جاتی ہے۔ اب نہیں سونا، ذرا جگا دیں اپنے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بزرگوں کو جگا دیں۔ یہ میں نیند کی فضیلت، اہمیت اور اللہ کی طرف سے اس کی بہت بڑی نعمت کے طور پر آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہا ہوں۔ آپ کو میں سونے کی ترغیب نہیں دے رہا، یہ سونے کا ٹائم نہیں تو جاگنے کا، اس وقت تو ہم زندہ ہو چکے ہیں، تو جاگ کے بیٹھنا، آنکھیں کھول کے بیٹھنا۔ تو ایک مزدور آدمی دیکھیں فٹ پاتھ پہ بھی سو جاتا ہے، اسٹیشن پہ بھی سو جاتا ہے، بس اسٹاپ پہ بھی سو جاتا ہے، اور وہ بغیر کسی نرم بستر کے ایک کھلی چارپائی پہ سو جاتا ہے۔ اور ایک امیر آدمی کو ہو سکتا ہے کہ نرم گدے پر بھی نیند نہ آئے، فرش مخمل پر بھی نیند نہ آئے، پھولوں کی سیج پر بھی نیند نہ آئے، خوابوں میں گولیاں کھا کے بھی نیند نہ آئے۔ وہ جو کسی اللہ کے بندے نے کہا ہے نا، فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ تو یہ میٹھی گہری نیند یہ انسان کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بھرپور تھکاوٹ کے بعد انسان کو پھر سے اپنے دینی اور دنیوی فرائض کی بجا آدمی کے لیے آمادہ کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جا بجا اس حقیقت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کو اور اس کے بعد جی اٹھنے کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورۃ القصص کی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ۔ اے میرے نبی ان کافروں سے، ان مشرکوں سے پوچھئے، ان منکروں سے آپ سوال کیجئے کہ اگر قیامت کے دن تک اللہ تم پہ سورج کو چڑھتا ہوا ہی رکھے، دن کی روشنی ہی پھیلی رہے، تم اللہ کو چھوڑ کے جن خود ساختہ معبودوں کی پوجا کرتے ہو، جن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو، جن سے تم مانگتے ہو اور التجائیں کرتے ہو، ان میں سے کوئی ایسا ہے
کہ جو سورج کو غروب کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور تمہارے لیے رات لے آئے تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کر سکو. دنیا کی کوئی طاقت سورج کے طلوع و غروب کا اختیار نہیں رکھتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے پاس اللہ رب العزت کی توحید اور کبریائی کا اعلان کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں بھی رب ہوں. جیسے تم کہتے ہو نا میرا رب موت اور زندگی کا مالک ہے، تو میں بھی موت اور زندگی کا مالک ہوں. اس نے وہی کیا جو ہماری عدالتیں کرتی ہیں پاکستانی، کہ ایک بے گناہ کو پکڑے کے پھانسی دے دی اور جس کو پھانسی دے دی تھی اس کو چھوڑ دیا. وہ کہنے لگا دیکھو موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے کہ نہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب سورج طلوع کرتا ہے، بولیے نا جا کے بولیے، مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو کہتا ہے نا میں رب ہوں. اللہ نے تجھے اختیار دیا، تو بندوں کا خدا بن بیٹھا. یہ لوگوں پر تو ظلم کر کے سمجھتا ہے کہ تو لوگوں کا معبود ہے. سورج میرے رب نے مشرق سے نکالا، تو مغرب سے نکال. فبہت الذی کفر، تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ کافر مبہوت ہو گیا، پھر اس سے کوئی جواب نہ بنتا. تو اللہ بھی فرما رہے اس آیت میں اگر قیامت کے دن تک سورج چڑھتا رہے، غروب ہی نہ ہو، رات ہی نہ آئے، دنیا جہان کے خود ساختہ لوگوں کے معبود اور خدا ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو رات کی تاریکی ہے جس میں تم آرام کرو. آگے کیا فرمایا؟ توجہ کیجیے گا. میں نے یہی آپ سے ابتدا میں کہا نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ فرما رہے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کا یہ نظام قائم کیا. میں نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے شب و روز کی یہ گردش بنائی ہے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات کو سکون حاصل کرو، آرام کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کو میرا فضل تلاش کرو، رزق حلال کے لیے تم تیار ہو جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور میری اس نعمت کو پا کر تم میرا شکریہ ادا. حضرات محترم، یہ جو نیند ہے نا اس کے اندر بڑی حکمتیں، بڑے اسباب ہیں. سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی توحید کا اور اس کی کبریائی کا سبق موجود ہے. کہ رات آتی ہے تو نیند آتی ہے، دن چڑھتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے. رات کو بندہ آرام کرتا ہے، دن کو کام کاج کرتا ہے. دنیا کی کسی طاقت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ دن رات کے اس نظام کو ذرہ برابر بھی بدل سکے. یہ لگا بندہ ایک طریقے کے تحت چلنے والا نظام بھی بتلاتا ہے. اس کا بنانے والا بھی ہے اور اس کا چلانے والا بھی ہے. آپ پورے سال کے جتنے دن ہے نا 360 ان میں نوٹ کرتے جائیں. اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج شروع ہوا، آج کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ طلوع ہوا، پرسوں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ طلوع ہوا. پورا ایک نقشہ بنا لیں سال کے تمام دنوں کا، وقت نوٹ کر لیں. اسی طرح سورج کے غروب ہونے کا وقت بھی نوٹ کر لیں. جب اگلا سال آئے تو پھر نوٹ کیجئے. سورج کے طلوع و غروب کا جو نظام اس مالک نے بنایا، جو وقت طے کر دیا ہے نا اس کا، اس میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی تبدیلی نہیں آتی. اگر انسان صرف اسی اللہ کی نشانی پہ غور کر دے نا، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے اس سسٹم پر، یقین جانے اس کا سر اپنے رب کی قدرت کے سامنے جھک جاتا ہے. کٹے سے کٹا کافر اور بے ایمان بھی اللہ کی قدرت کو ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ جو نیند ہے اس میں ایک اور سبق ہمارے لیے یہ ہے، یہ ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے. یہ جو نیند ہے یہ موت کی ایک صورت ہے، موت کی ایک شکل ہے، یہ موت کا ایک انداز ہے، اور یہ عارضی موت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے وفات کا لفظ ہی استعمال کیا.
موت کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. مثلا ایک آیت ہے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے رات تمہارا جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے، رات کو موت دے دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، رات کے بعد تمہیں پھر دن میں اٹھا دیتا ہے. اس آیت کے اندر وفات کا لفظ استعمال کیا گیا اور بعث کا لفظ استعمال کیا گیا. وفات موت کو ہی کہتے ہیں، اور قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے تو اس کو قرآن کریم میں بعث کہا گیا. تو اس آیت کے اندر سونے کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا گیا اور سو کے اٹھنے کے لیے بعث کا لفظ استعمال کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز اپنی قدرت کاملہ سے یہ منظر دکھاتے ہیں. وہ لوگوں روز قیامت جی اٹھنے اور ہماری بارگاہ میں حاضری پہ شک نہ کرنا. او منکروں ذرا توجہ کرو، تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کیسے کھڑا کیا جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو ہم تمہیں روزانہ نیند کی صورت میں موت دے دیتے ہیں، روز صبح تمہیں اٹھا دیتے ہیں. جب ہم روزانہ تمہیں مار کے پھر جی اٹھتے ہو تم ہماری قدرت سے، تو قیامت کے دن تم موت کی نیند سے کیسے نہیں اٹھ سکتے ہمارے حکم سے. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى. جب انسان سوتا ہے نا اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. یاد رکھیں اللہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، لیکن جسم اور روح کا ایک تعلق برقرار رہتا ہے. اس لیے انسان نیند میں سانس لیتا ہے، زندہ رہتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. نیند کے اندر انسان کے جسم اور روح کا تعلق برقرار رہتا ہے. یہ جو خواب آپ لوگوں کو آتے ہیں نا، سارے لوگوں کو آتے ہیں، یہ اصل میں روح ہی کی ایک سیر ہوتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وہی اللہ ہے کہ جو نیند میں تمہاری روح قبض کر دیتا ہے. پھر جس شخص کو اس نے موت کے لیے مقدر کر رکھا وہ حالت نیند میں ہی موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. اللہ اس کی روح لوٹاتے نہیں ہیں. اور جس کے بارے میں اللہ کی یہ وصیت ہو کہ اس کو ابھی باقی رکھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی روح ہم اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں، وہ سونے کے بعد دوبارہ جی اٹھتا ہے. تو یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی ایک بہن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اپنے عمل سے یہ بتلائی. جب آپ بستر پہ دراز ہوتے تھے نا جی، تو دائیں کروٹ پر لیٹ کر اپنا رخسار اپنی ہتھیلی پہ رکھتے اور آپ یہ فرماتے، عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوتا ہوں. نیند کے کچھ آداب بھی ہیں حضرات محترم جو قرآن و سنت میں بتلائے گئے. ہمیں ان آداب کو ملک سے خاطر رکھنا چاہیے، اور اگر ہم ان آداب کو یاد رکھیں اور روزانہ رات کو ان آداب کے مطابق سوئیں تو یقین کیجئے ہمارا سونا جو ہے وہ عبادت بن جائے گا، نیکی بن جائے گا، ہمارے حق میں خیر بن جائے گا، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سو، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرمایا اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند فرمایا. ایک تو یہ ہے پہلا کہ عشاء سے پہلے نہیں سونا، یہ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، اور عشاء کے بعد جاگنا نہیں، سو جانا. ہاں کوئی بہت ضروری کام ہو، کوئی بامقصد گفتگو ہو
تو بندہ وہ کر سکتا ہے. لیکن خواہ گپ شپ لگاتے رہنا، ٹی وی کے پروگراموں میں الجھے رہنا، گانے بجانے میں مصروف رہنا، دیگر دنیوی مشاغل کے اندر لگے رہنا، کھیل کود کے اندر لگے رہنا، اور آدھی رات اور اس کے بعد تک بھی خواہ بیدار رہنا، اس کی ہمارے دین کے اندر گنجائش نہیں ہے. اور میڈیکل سائنس نے آج اس کی افادیت کو تسلیم کیا. ڈاکٹر کہتے ہیں، جدید سائنس کہتی ہے کہ انسان کی اصل جو نیند ہے وہ 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہے. ان 3 گھنٹوں کی جو نیند ہے وہ انسان کو 9 گھنٹے کی راحت اور آرام پہنچاتی ہے. 9 سے 12 کے درمیان 1 گھنٹہ سونا یہ 3 گھنٹے کا آرام پہنچاتا ہے، اور 12 بجے کے بعد 3 گھنٹے کا سونا اس سے 1 گھنٹے کی راحت انسان کے جسم کو ملتی ہے 12 بجے کے بعد. اور دیکھیں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا معمول اور آپ کا ارشاد کہ عشاء کے بعد، نماز کے بعد سو جاؤ، خواہ بیدار نہ رہو، جاگتے نہ رہو. اس میں حکمت کیا ہے؟ آج کی سائنس نے، آج کے جدید علوم نے ثابت کیا کہ انسان کے جسم کو صحیح معنوں میں آرام، سکون، چین، قرار ملتا ہے اور حقیقی آرام ملتا ہے تو عشاء کے بعد کی نیند کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتلائے کہ سونے سے پہلے وہ کرو. آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا، اور اصل محافظ ہے اللہ کی ذات. فاللہ خیر حافظ. اگر اس کی حفاظت اٹھ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت حفاظت نہیں کر سکتی. گجرا وعدہ میں ایک دفعہ ایک گھر میں ڈکیتی ہوئی. صبح لوگ وہاں جمع ہوئے اور ایک جناب بڑا لمبا چوڑا طاقتور آدمی وہاں آیا. کیسے ڈکیتی ہو گئی، کیسے گھر میں چور گھسائے. میں اگر ادھر ہوتا تو پھر میں دیکھتا کون آتا ہے. میری موجودگی میں کوئی پرندہ بھی ادھر پر نہیں مار سکتا. میں ایسے بڑے بڑے بول رہا تھا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، بڑے متکبرانہ انداز میں کہہ رہا تھا. وہ بھائی انسان کیا چیز ہے؟ محافظ تو وہ پروردگار ہے. اور دیکھیں اللہ کیسے باڈی گارڈ لگاتے ہیں، غیبی باڈی گارڈ، سیکورٹی گارڈ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ کے سو جانے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ اپنے نگران فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سو. آمن الرسول سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین تک اس کے بعد میں فرمایا کفتاہ، یہ آیتیں جو بندہ پڑھ کے سو جائے یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی ہر شر سے اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گی. یاد رکھیے جب انسان سوتا ہے تو جنات اور شیاطین اس کے ساتھ بہت کھلواڑ کرتے ہیں، اسے ڈراتے ہیں. یہ جو برا خواب ہوتا ہے، ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، یہ شیطان کا کھیل ہوتا ہے. شیطان ڈراتا ہے لوگوں کو، خوف زدہ ہو کے بندہ اٹھ جاتا ہے. رسول کریم کبھی کبھی شیاطین اور جنات اس کی چھاتی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بڑی بڑی شریر مخلوقات جو ہے وہ رات کو نکلتی ہیں اندھیرے میں، انسانوں کو تنگ کرتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو سوتے ہوئے ڈر جائے، ڈراؤنا خواب آئے، خوف زدہ ہو کے اٹھ جائے، اسے یہ کلمات کہنے چاہیے. اگر وہ ان کلمات کو پڑھ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آرام اور سکون عطا کر دیں گے، اس کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے 30 بار خان رات کو ڈرونے خواب کی وجہ سے اٹھتے ہیں نا تو باہر بھاگنے کو دوڑتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. ان کلمات کو یاد کیجیے. بچے ڈر جاتے ہیں، اکثر سوتے میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتے ہیں. بیٹیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں بعض اوقات. اپنے بچوں کو سونے کے آداب بتائیں.
اپنے گھروں کے افراد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سے آگاہ کریں. یہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوئمز یاد کرواتی ہیں، انگریزی کی لطیفے یاد کرواتی ہیں، انگلش کا لیسن پڑھا کے اس کی پروننسیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے بتلاتی ہیں، تلفظ سے آگاہ کرتی ہیں. 2-2 3-3 4-4 گھنٹے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی ہیں. اور بعض گھروں کے بچے ایسے ہیں انگریزی کی کئی نظمیں فر آتی ہیں، لیکن اگر نہیں آتا تو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، مصنون دعائیں نہیں آتی، آخری پارے کی آخری صورتیں تک نہیں آتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سنتا ہے کفاتا ہوئی آیتیں ہر شخص اور ہر برائی سے اس کے لیے کافی ہو جاتی. اور یہ 2 آیتیں پتہ ہے کون سی ہیں؟ سنیے، توجہ کیجیے. جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے نا جی، اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے آپ کو دیے تھے. ایک 5 نمازوں کا، اور ایک یہ تحفہ کہ آپ کی امت کا جو آدمی بغیر شرک کیے مر جائے گا میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ اس کو بخش دوں گا. اور تیسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ تحفہ خداوندی ہے. یہ وہ تحفہ جو معراج سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کر آئے تھے. یہ آیتیں 2 دفعہ اتری ہیں پورے قرآن میں، یہی 2 آیتیں ہیں جو 2 دفعہ اتری ہیں. ایک دفعہ معراج پر آپ پر اتری ہے، دوسری طرف زمین پر جبریل امین لے کر آئے. آپ سورۃ الملک بھی پڑھتے تھے. سورۃ الملک 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اس سے. آپ نے فرمایا جو سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے یہ سورت عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھنے کا باعث بنے. کبھی آپ سورہ سجدہ پڑھتے تھے، کبھی سورہ بنی اسرائیل پڑھا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 بڑے قیمتی اذکار بھی پڑھتے تھے. میں آپ کے سامنے وہ اذکار رکھنا چاہتا ہوں. ان اذکار کے ترجمے پر اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرما لینا، یقین جانے بندہ سوتے ہوئے اپنا احتساب کرے گا، اپنا جائزہ لے گا، حساب لے گا کہ مجھ سے آج کوئی گناہ تو نہیں ہوا، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. اگر سوتے ہوئے اللہ نے میری جان قبض کر لی، ڈاکٹر کہتے ہیں 60% ہارٹ اٹیک دل کے دورے لوگوں کو سونے کے دوران، نیند کے دوران پڑتے. آپ نے دیکھا فلاں شخص فوت ہوا ہے جی، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، رات کو سویا تھا صبح اٹھا ہی نہیں. کئی نوجوان اس طرح ہم نے دیکھے دنیا سے جاتے ہوئے. اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے کہ اسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، یا اللہ تیرا نام لے کر میں نے اپنا پہلو اپنے بستر پہ رکھا ہے اور تیرے نام کے ساتھ میں اٹھوں گا. ان امسکت نفسی فرحمھا، اگر تو نیند کے دوران میری جان قبض کر لے اللہ رحم کر مجھ پہ. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اور اگر تو میری جان لوٹا دے. میں نے ابھی آپ سے کہا نا قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، نیند میں انسان کی روح اللہ نکال لیتے ہیں، جسم اور روح کا ایک رشتہ بس باقی رہتا ہے. پھر جس انسان کے مقدر میں اللہ نے رکھا ہو کہ اسے ہم نے اپنے پاس بلانا ہے، اس کی روح کو نیند میں لوٹاتے نہیں، وہ نیند کے دوران ہی موت سے ہم خلاف ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا اللہ اگر تو نیند کے دوران میری روح قبض کر لے، پھر اس کو لوٹا دے، تو یا اللہ اس کی اس طرح حفاظت کر رہا ہے جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح آپ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، میرے پاس وقت نہیں ہے تشریح کا، ان مصنون الفاظ کی گہرائی میں آپ ذرا جائیے گا. آپ یہ بھی پڑھا کرتے تھے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. ترجمہ سننا ہے آپ نے ان الفاظ کا، ترجمہ سماعت فرمائیے. آپ سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھتے، یا اللہ میں نے اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو تیرا فرما بردار بنا دیا، میں تیرا فرما بردار بن گیا. یا اللہ میں نے اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے. یہ ہمیں کون سی چیز ہے جو سونے نہیں دیتی؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں آرام نہیں کرنے دیتی؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں ٹینشن میں مبتلا کر کے ہماری بے خوابی کا سبب بنتی ہے؟ یہ ہمارے دنیاوی غم دکھ اور پریشانیاں ہیں نا.
سونے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سپرد کر دو، اپنے دکھ اور غم بھول جاؤ، پروردگار پہ چھوڑ دو اور کہو فوضت امری الیک، اللہ میں نے اپنی زندگی کا سارا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، اللہ تو مالک ہے۔ یہ الفاظ پڑھنے والا جو ہے بے چین نہیں رہ سکتا، بے قرار نہیں رہ سکتا۔ یہی کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے۔ فرعون کتنا ظالم اور سخت دل تھا، کتنا ستاتا تھا، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کس طرح آیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مومن بندے نے کہا تھا میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ کلمات کہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنا معاملہ یا اللہ تیرے حوالے کیا، میں نے اپنا رخ سیدھا تیری طرف کر لیا، اور میں نے اپنی کمر یا اللہ تیرے سامنے جھکا دی، میں تیرے سامنے جھک گیا، تیرے تسلیم و رضا بن گیا، اور یا اللہ تیری بارگاہ کے سوا میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور تیری بارگاہ کے سوا، تیرے دربار کے سوا میرے لیے کوئی جگہ نہیں جہاں سے مجھے نجات مل سکتی۔ یا اللہ میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا جو تو نے اتاری ہے، اور اس پیغمبر پر بھی ایمان لایا جسے تو نے بھیجا، قرآن کریم پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، یہ میں آخری بس 1 منٹ میں یہ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ وضو کر کے پاک صاف ہو کے سوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی وہ رات کو کروٹ بدلتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ اسے بخش دے، اس پہ رحم فرما۔ رات کو اگر کسی بندے کو جاگ آ جائے، اس کی آنکھ کھل جائے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ پھر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ پھر کہہ دیں، جو سوئے ہوئے میرے بھائی وہ بھی کہہ دیں جزاکم اللہ تعالی۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی رات کو کسی وقت آنکھ کھل جائے اور وہ یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله۔ فرمایا یہ کلمات کہہ کے اللہ سے جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ دیکھیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق سونے کی برکتیں کتنی ہیں، اور یہاں کون وضو کرے؟ کوئی قسمت والا ہی ہوگا، کون یہ اذکار پڑھے؟ کوئی بڑے نصیبے والا ہوگا، کون اللہ کو یاد کرتا کرتا سوئے؟ کوئی بڑا سعادت مند ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ ہوگا نا کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اسے توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ دعائیں پڑھے اور سونے کے اذکار پڑھے اور وضو کرے۔ جو عشاء کی نماز کے لیے وضو نہیں کرتا وہ سونے کے لیے وضو کہاں سے کرے گا؟ نقطہ آغاز ہے عشاء کی نماز، نیند کے سفر کا ایک حقیقی سچا اور صاف ستھرا آغاز ہے عشاء کی نماز۔ یہاں پر کیا ہے؟ ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہے، ٹائمر لگا ہوا ہے، سارے جہان کا گند دیکھا جا رہا ہے اور نیند کے آغوش میں بندہ جا رہا ہے۔ آج کا نوجوان جس کی تنہائیوں اور خلوتوں کو، جس کی راتوں کو موبائل نے ناپاک بنا کے رکھ دیا ہے، وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے سارے جہان کا گند بے حیائی اور بےغیرتی دیکھتے دیکھتے نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ پھر صبح فجر کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ کتنی برکتوں سے بندہ محروم رہتا ہے اگر اپنے نبی کے بتائے ہوئے آداب کے خلاف سوتا ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ نیند جو ہے اس کو ضائع کرتا ہے اور برباد کرتا ہے۔ آخر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ جملہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یمن کے اندر یہ نوجوان صحابی نے 30 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے محبوب تھے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔
وہ حضرت ابو موسیٰ سے کہنے لگے کہ الحمدللہ ہم اللہ کے ان بندوں کے اندر شامل ہیں جن کا سونا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھو ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، یہ اذکار پڑھتے ہیں، رات کو اٹھ کے پھر تہجد پڑھتے ہیں، تو ہمارا سونا جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق بندہ سوئے تو اس کا سونا بھی عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اگر نیند نہ آئے، اس کا علاج خواب اور گولیاں نہیں ہے، ٹیبلٹ نہیں ہے، کوئی میڈیسن نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کا اتنا لحاظ رکھا، اللہ کی قسم زندگی کا کوئی معاملہ چھوڑا نہیں میرے نبی نے جس میں رہنمائی نہیں کی، اور اپنی امت کے لیے آسانی بھی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی مومنوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے۔ آپ نے فرمایا میرے جس امتی کو نیند نہ آتی ہو وہ یہ کلمات پڑھے، اسے نیند آ جائے گی۔ اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدئ لیلی وانم عینی۔ ترجمہ کیا ہے؟ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرمایا جسے نیند نہیں آتی وہ یہ کلمات پڑھے اسے نیند آ جائے گی۔ وہ کہے یا اللہ ستارے ڈوب گئے، یا اللہ آنکھوں نے آرام پا لیا، کتنے ہی لوگ اب سو رہے ہیں، اللہ جاگ ہے، تو ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تجھے موت کو کیا کبھی اونگ بھی نہیں آتی، اللہ نیند بھی نہیں آتی۔ اے میرے ہر وقت زندہ رہنے والے اور نیند اور اونگ سے پاک میرے رب، میری رات کو پرسکون بنا دے اور میری آنکھوں کو نیند سے ہمکنار کر دے۔ جو دعا یہ پڑھے گا کتنا ہی بے خوابی کا شکار ہو، مریض کیوں نہ ہو بے خوابی کا، اللہ کی توفیق سے اللہ کے کرم سے اسے میٹھی اور گہری نیند آ جائے گی۔ میں بس انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا، انسانوں کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس نہیں بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کو روزگار اور کاروبار کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے آداب اور طریقوں کے مطابق سونے کی توفیق دے، نیند کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ہر روز سونے سے پہلے اپنا جائزہ لینے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ کل حضرات محترم ہماری اس میں قرآن